اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے سب سے جو اہم بات ہے اس میں سارے میں وہ یہ کہ اللہ کے دین کا کام کرتے رہو، خود بھی اس پہ قائم رہو اور دوسروں کو بھی احساس دلاتے رہو، معروف کا حکم کرتے رہو اور منکر سے منع کرتے رہو، اور پھر ہی ایمان جو ہے بعد میں کہا یومنون، بعد میں ایمان کا جو ہے وہ صفت آئی، اس لیے کہ اس کے بغیر ایمان بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا اور ایمان بھی خطرے میں رہتا ہے اگر آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچنا، دیکھنا، کہنا، بولنا اور کام کرنا چھوڑ دیں۔ تو اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی تعریف کی جن اہل کتاب میں سے جنہوں نے یہ کام کیے، ان کی کیا خصوصیات تھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اجر جو ہے وہ پورے پورے دے گا، کسی کی ناقدری، کسی کے کام کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو یہود ہیں یا نصارہ ہیں یا اور لوگ ہیں لیکن انہوں نے اچھے کام کیے، آخرت پہ یقین بھی رکھتے تھے، اللہ پہ یقین بھی رکھتے تھے، ان تک پیغام نہیں پہنچا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تو تھے نا اس طرح کے لوگ جن تک پیغام ہی نہیں پہنچا، وہ تب اس طرح کے نہیں تھے ذرائع نا ان کے جو ہر بندے تک پہنچ سکے، یا کوئی پہنچ نہیں سکا وہاں تک، اس کو خبر ملی تو پہنچ نہیں سکا، یا اس کی بیماری یا بڑھاپا یا جو بھی تھا آڑے آیا، تو ایسے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، وہ جو آخرت اور اللہ پہ یقین رکھتا ہے تو اس کا کوئی عمل جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں درمیان میں یہ بات اب آگے آ رہی ہے مال اور اولاد کی، کہ عام طور پہ یہ سارے کام کرنے کے لیے جو چیزیں ہمیں روکتی ہیں، جو ہمارے آڑے آتی ہیں، جو آڑ بنتی ہیں، جن سے جو ہم اس اسٹرگل میں ہمیں مشکل پیدا کرتی ہیں ہمارے لیے، وہ کیا ہوتی ہیں؟ ہمارے مال اور ہماری اولادیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے ان کے مال اور اولاد اللہ کے مقابلے میں نا، اور وہی آگ کے ساتھی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، لیکن اس کے بارے میں ہمیں بھی سوچنا چاہیے بہت کہ ہمیں کیا چیز روک رہی ہے نا۔ یہ ٹائم آ گیا ہماری زندگیوں کے، عام طور پہ ہم میں سے لوگ جو ہیں وہ اب جس کو کہتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کے آخری حصوں کی طرف جا رہے ہیں، لیکن زندگی میں کبھی بھی ٹائم یہ تو سیکھنے اور یہ عمل کرنے کا ٹائم تو جب بھی آپ کو مل جائے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی آپ اس کی طرف پلٹ آئیں، تو اس میں کوئی دیر نہیں، اس کو دیر نہیں کہتے، لیکن اگر کبھی بھی نہ آیا تو پھر مشکل ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں جو ہے اسی کے بارے میں، کیونکہ مثلو، اب وہ لوگ ان کی مثال ایسی ہے کہ جو اپنے مال اور اولاد کے پیچھے پڑ کے اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کو بھولے ہوئے ہیں، ان کاموں کو بھولے ہوئے ہیں، اس کو خود نہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ آگے پہنچاتے ہیں۔ تو ان کے بعد اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کہ مثلو، مثال ما جو ینفقون خرچ کرتے ہیں، فی میں حاضی اس الحیات زندگی، دنیا دنیا کی زندگی میں، کا طرح مثلی مثال، ریحن ریح ہوا، فی میں اور ہا پیہا اس میں سرن شدت ہے۔ اب شدت کے معنی کچھ یہ بھی کیے جاتے ہیں کہ شدت کے معنی شدید گرمی، لو جس کو کہتے ہیں، اور شدید سردی بھی اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، عربی زبان کو دیکھیں، اس کی شان کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا میریکل ہے نا کہ آپ اگر جتنی کی مجھے سمجھ آتی ہے میں اتنی کی جب میں اس کو سمجھتے ہیں ہم اور اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے میننگ اور ٹرانسلیٹ اور تفسیر کرنے کی جب کوشش کرتے ہیں تو بندہ جو ہے نا وہ ایسے سمجھ نہیں آتی کیسے قربان جائے نا، کہ کیسے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے نا اس کو کوئی ادھر ادھر کسی چیز کو کر نہیں سکتا، جو اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے وہ بھی اسی کے اس معجزے میں بھی شامل ہے نا۔ تو اس میں یعنی کہ جہاں پہ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ لو سے جو ہے فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے بھی وہ ہوا، وہ معنی بھی نکلتے ہیں۔ اور جہاں پہ جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ جب برف پڑتی ہے، جب چل جو ہے نا ہوائیں چلتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے، گھاس پتے سب ایک دم سے ختم ہو جاتا ہے۔
تو دونوں میں نا شدت کے معنی ہے، سرن کے مطلب کہ اس میں شدت ہوتی ہے. اصابت پہنچتی ہے، ہرسا کھیتی کو، قومن ایک قوم کی. اب یہ نکرہ ہے، کوئی بھی قوم جو اس طرح کا کام کرتی ہے اس کی کھیتی کو جب پہنچتی ہے، ظلموں جس نے ظلم کیا، انفسہم انفس نفسوں پر، ہم ان کے یعنی اپنے نفسوں پر ظلم کیا، پس یا فوراً رائٹ اوے بھی اس کو ہم کرتے ہیں نا کہ فا کا مطلب ہوتا ہے کہ جلدی سے، اور سما تھوڑی دیر سے، اہلکت ہلاک کر دیتی ہے ہو اسے، وا اور ما نہیں، ظلما ظلم کیا، ہم ان پر، اللہ اللہ نے، ولیکن وا اور لیکن انفسہم اپنے آپ پر، ہم وہ یظلمون ظلم کرتے ہیں، خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو مال اور اولادیں ہیں جن کے پیچھے لگ کے اور جن کی وجہ سے، جن کو آپ اور بھی جگہوں پہ ہم پڑھیں گے اور ہم بہت سارے لوگوں کو آپ کو وہ آیات ان کے حوالے یاد بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے. سم ٹائم اس کو صحیح نہیں سمجھتے اور ہم بہت ہی غلط وے میں اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ جہاں پہ بھی یہ چیزیں آپ کو آخرت کی زندگی کو سنوارنے، آخرت کے لیے کچھ کرنے کے لیے آپ کو روکتی ہیں، اس سے دور کر دیتی ہیں. عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کچھ کرنے لگتے ہیں، ہم کہتے ہیں ابھی بچے چھوٹے ہیں، کیسے کریں اتنے چھوٹے بچوں کے ساتھ، بہت مشکل ہے. یا اگر مال خرچ کرنے کی باری آئے تو ہم کہتے ہیں ابھی تو ہم نے یہ کرنا ہے، وہ لینا ہے، اس کی شادی کرنی ہے، وہ بنانا ہے، گھر لینا ہے، گھر سجانا ہے، اب سجا لیا ہے، اب گاڑی لینی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ یہ سارا بالکل کرنا چھوڑ دیں. جنہوں نے ایسا کیا، خیر ایسے لوگ بھی تھے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ جو آتا تھا فوراً جو ہے اللہ کے راستے میں دیتے تھے اور صرف ضرورت کی چیزیں رکھتے تھے. ان کا درجہ تو بہت ہی بلند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ اپنی آرام کے لیے، اپنی زندگی کی ضروریات کے لیے چیزیں جو ہیں وہ مہیا کریں، لیکن لگژری میں نہ پڑیں. اللہ کے دین کے لیے ٹائم بھی نکالیں اور اللہ کے دین کے لیے مال بھی نکالیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی ہوا شدت کی ہو، لو والی ہے یا سخت شدید ٹھنڈی ہے، اور کسی قوم کی کھیتی کو پہنچے جس نے اپنے اوپر ظلم کیا، فَأَهْلَكَتْهُ اور اس کو ہلاک کر دے، ختم کر دے، ریزہ ریزہ کر دے. وَمَا ظَلَمَهُمْ اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون خود، یعنی اللہ نے ظلم کیسے نہیں کیا کہ اب آپ کہتے ہیں اتنا بڑا سب کچھ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، اللہ با کہتا زیادتی نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے اس لیے ظلم نہیں کیا کہ اللہ نے وہ ساری چیزیں اپنی رحمت سے، اپنی نعمت سے، اپنی کرم سے ان کو دی تھیں. سارا کچھ کس لیے دیا تھا؟ کہ اپنی دنیا میں بھی آرام سے، سکون سے اچھی زندگی گزار سکیں، مشکل کے بغیر، تنگی کے بغیر، اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنی آخرت بھی بنا سکیں. کتنا بڑا موقع دیا تھا نا، کتنی بڑی نعمت دی تھی، اولادیں دیں، بیٹے دیے، ان کی اچھی تربیت کر کے. ایک ہوتا ہے ٹائم کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جاب ہی نہیں مل رہی، ہم کیا کریں، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی کام ہی نہیں مل رہا. تو ایک ہے کہ اس میں آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے، اب آپ کیا کریں، آپ بے بس ہیں. اور دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، مال بھی دیے ہیں، اولادیں بھی دی ہیں، لیکن اس کے بعد اب آپ نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ آپ ان سے فائدہ اٹھاتے، اپنی اس زندگی کو سنوارتے جو ہمیشہ کی تھی، جو اصل زندگی تھی، آپ نے کیا کیا کہ سب کچھ بھول گئے اور ادھر ہی سب جو ہے اپنے مزے، اپنی زندگی کو سنوارنے، اپنی عیاشیاں کرنے کے لیے، نمود و نمائش کرنے کے لیے اس کو برباد اور ضائع کرتے رہے. گاڑیوں پہ ڈائمنڈ لگوا رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہیں مسلمان بچے بھوک سے مر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر اس کی حالت یہ ہوگی پھر نہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اور اصول جو ہیں وہ بتا رہے ہیں. یہ جنگ کا ظاہر ہے، وہ ہے سارا سنیریو، آگے غزوات کا ذکر شروع ہو رہا ہے، غزوہ احد آئے گا. تو اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ، یہ ان کے اوپر بھی اس ٹائم کے حساب سے بھی ظاہر ہے. یہ آیات جو ہیں فٹ آتی ہیں، اور اس کے علاوہ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی ہوتی ہیں کہ اس وقت انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے مال اور اپنی اولادیں جو تھیں وہ سب کی سب اس کام میں لگا دی. افرادی قوت تھی نا، فوجیں بناتے تھے بچوں سے، اولادوں سے، بیٹوں سے،
تو وہ ان کو بھی کیا کیا، اسلام کی دشمنی کے لیے استعمال کیا، اور اپنے مال جو تھے ان کو بھی کیا کیا، اسلام کی دشمنی کے لیے استعمال کیا۔ غزوہ احد کا ذکر آ رہا ہے تو اس سے پہلے وہ ساری بات جو ہے وہ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کا ہے طریقہ۔ اب آگے ہدایات دی جا رہی ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا اے ایھا الذین، وہ جو آمنو ایمان لائے ہو، لا نہیں، تتخذو تم بناؤ، اخذ کرو، بطانتن تانا، من سے، دون علاوہ، کم تمہارے، لا ہرگز نہیں، یالونکم وہ کوئی نہیں چھوڑیں گے، خبالہ تمہیں تنگ کرنے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، ایسی تکلیف جو آپ کو انگزائٹی پیدا کر دے، جس سے آپ کو شدید، آپ جو ہے جس کی وجہ سے مشکل میں پڑ جائیں، آپ کی جسمانی، ذہنی، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی آپ ڈسٹرب ہو جائیں، اور مستقل ہو، کانسٹنٹ اور کنسسٹنٹ تکلیف جو ہے اس کے بارے میں استعمال ہوتا ہے خبالہ، ٹھیک ہے۔ ودو چاہتے ہیں، ما انتم جو بھی تمہیں تکلیف پہنچے، تنگی پہنچے، قد قد یقیناً، بدتا بدت ظاہر ہو جانا نا، سامنے آ جانا، قد تحقیق، بدت ظاہر ہوتی ہے، البغضاء بغض، من سے، افواہہم ان کے منہ سے، منہ سے، ٹھیک ہے، جمع ہے اس کی نا، افواہہم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اگلی جو اس کے بعد بتایا جا رہا ہے، یہ مسلمانوں کو، مومنوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے، گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، کہ تم ان کو بتانا نہ بناؤ۔ بتانا کیا ہوتا ہے؟ بطن سے بھی اس کے میننگ، یعنی کہ بطن، باطن، اندر، اندر جو آپ کا جو ہے نا بہت کلوز آپ کا جو دوست ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک بہت ہی پیاری میں نے تفسیر جو ہے وہ سنی، کہ یعنی جس کو کہتے ہیں، میرے خیال میں نعمان علی خان تھے، کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کا کوئی دوست ہو جس کے اردو زبان میں تو یہ بتانا، بطن پیٹ کو کہتے ہیں، اسٹمک کو کہتے ہیں، اس سے اس کا کیا تعلق؟ تو اس کا تعلق کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اپنی زبان میں کہ یہ پیٹ کا بہت ہی ہلکا ہے، کوئی بات نہیں رہتی اس کے پیٹ میں، کہ اس طرح کے دوست نہ بناؤ کہ جب راز کی باتیں ان کو بتاؤ تو وہ آگے جو ہے نا وہ پہنچا دیں۔ تو آپ مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو تم دوست نہ بناؤ کہ جو پیٹ کے ہلکے ہوں، ٹھیک ہے، کہ ان کو تم دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ بالکل بھی کوئی موقع نہیں جانے دیں گے کہ جس میں تمہیں ایسی کیفیت کا شکار کر دیں کہ جس میں تم انگزائٹی میں چلے جاؤ، جس میں تم تکلیف میں چلے جاؤ، جس میں تم، اور وہ چاہتے ہیں تمہارے لیے کہ تم مشکل میں پڑو، اور ان کی جو بغض ہے وہ ظاہر ہوا جاتا ہے ان کے منہوں سے، یعنی سم ٹائم اتنی زیادہ شدید آپ کے دل میں بغض، کینہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ ایسی بات کہتے ہیں، کسی نے اگر ایک بندے کی جس کے ساتھ آپ کو بغض ہے، اس کی تعریف کر دی، تو آپ کوئی ایسی بات کہیں گے کہ جس سے جو ہے نا وہ بات نگیٹ ہو جائے، اور اس سے اور پتہ جائے، بے شک آپ اس کو چھپانے کی کوشش کریں لیکن وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اس ایسی چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے، جیسے ابھی بھی ایک جو ہے، میں اس کا فلسطینی کی بات سن رہی تھی، کہ جب ہم لوگ اکٹھے تھے، ایک جگہ پہ رہتے تھے، وہی یہود، وہی لوگ، ہم ایک دوسروں کی، بلکہ آپ نے ایک ان کا جو ربائی تھا اس کا بھی آپ نے سنا ہوگا انٹرویو، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بچوں کو جو ہے نا وہ رکھتے تھے اپنے پاس، ٹیک کیئر کرتے تھے، ہم ایک دوسرے کے بیبی سٹنگ کرتے تھے، ہم ایک دوسرے کے کام آتے تھے، اور پھر اس کے بعد جب یہ سلسلہ شروع ہوا اور یہ سب کچھ، تو اب جو لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ہمسائے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ سب باتیں شیئر کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب جنگ کا ٹائم آ جائے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ ساری چیزیں جو تھیں وہ ایسے چینج ہو گئیں
انہوں نے علیحدہ-علیحدہ کر دیا ہمیں، اور بیچ میں جو ہے نا وہ ساری فینس کھڑی کرنی شروع کر دی، اور پھر یہ سارا کچھ ہوا تو وہی لوگ جو تھے وہ ہمیں اس طرح سے دیکھتے تھے کہ جیسے پتہ نہیں ہم کب کے ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اگر آپ اس وقت بھی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرو گے، ان کو اس طرح کے ساتھی بنائے رکھو گے، اس طرح کے راز ان کے سامنے شیئر کرو گے، اس طرح کی باتیں سم ٹائم ایک بالکل عام سی بات ہم اس کو سمجھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ روزمرہ کی بات ہے، اور لیکن آپ کی ایک میٹنگ میں بات ہوئی یا آپ کے مومنوں کے درمیان میں، مسلمانوں کے درمیان میں کوئی بات، کوئی اسٹریٹجی طے ہوئی اور آپ نے اس کے بارے میں کوئی بات کر دی، تو کیا ہوا کہ انہوں نے آپ کو فوراً اس کے ساتھ آپ کے خلاف کوئی ایسا اقدام کیا کہ اب آپ ٹوٹلی جو ہے نا انگزائٹی کا شکار ہے۔ اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سینیریو سے کیسے نکلیں۔ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خبردار کر رہا ہے کہ جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو اس میں پھر کیا کرو کہ محتاط رہو، ایسے لوگوں کو دشمن نہ دوست نہ بناؤ، اس طرح کے دوست نہ بناؤ کہ جن کو تم راز دو۔ ادروائز اللہ تعالیٰ نے بالکل منع نہیں کیا، بلکہ کہا کہ جنہوں نے تمہیں رہنے کی جگہ دی اور جن کے ساتھ تم سکون سے رہتے ہو، ان کے ساتھ دوستی رکھو اور ان کی خیر خواہی کرو۔ اور اگر خیر خواہی نہیں کریں گے تو ہم کیسے ان کو جو ہے نا دین کی طرف بلائیں گے؟ کیسے ہم، اگر دل میں سچی خیر خواہی ہوگی کہ یہ آگ سے بچ جائیں، تو پھر ہی ہم جو ہے کسی کو دعوت دے سکتے ہیں اور ہم اس کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ وما، اور ما جو تخفی چھپا ہوا ہے، صدور دلوں میں، ہم ان کے، اکبر وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ یعنی جو منہ سے نکل گئی بات وہ تو ہے ہی ہے، لیکن جو انہوں نے دلوں میں چھپائی ہوئی ہیں باتیں، جو کینہ، جو بغض، جو حسد، وہ اس سے بھی بہت بڑا ہے جو کوئی بات ان کے منہ سے نکل گئی۔ جیسے ابھی جو باتیں ہم سن رہے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ دلوں میں چھپی ہوئی ہیں، کہ جس کی وجہ سے اتنا زیادہ ظلم کرنے کے باوجود نہ ان کو کوئی شرمندگی ہے، نہ ان سے وہ پیچھے ہٹنے یا جو ہے وہ اس کو ختم کرنے کے کسی طرح کے بھی ارادے کو ظاہر کر رہے ہیں۔ قد بینا، قد تحقیق، بینا ہم نے بیان کر دیں، لیے کم تمہارے، الآیاتی آیات، ان اگر کن تم ہو تعقلون عقل رکھتے۔ اب یہ بتایا گیا ہے کہ عام طور پہ ہم اس طرح کی باتوں کو دیکھیں، ہم بھی ابھی بھی بحثیں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں مسلمانوں کے یہ اس طرح سے ہیں، یہاں پہ اسپیشلی جو لوگ رہتے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں قرآن میں اس طرح کیوں ہے، یہ بات کیوں ہے۔ جب آپ اس کے آگے پیچھے اس کی سمجھ نہیں رکھیں گے، اگر آپ اس کو اس میں اس کے کانٹیکسٹ میں نہیں پڑھیں گے اور ان باتوں کو اس طرح سے نہیں سمجھیں گے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو پھر اینڈ اپ ہوں گے جب اس سچویشن میں، جب اس طرح کی انگزائٹی ہوگی، جب اس طرح کی پرابلم ہوگی، جب اس طرح کی مشکل آئے گی، تو پھر کیا سمجھ آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہم تو بیان کر رہے ہیں تمہارے سامنے آیات کو کھول کھول کے، اگر تمہیں عقل ہے، اب خود ہی یعنی کہ اس کو سمجھ کے، دیکھ کے، سن کے، پچھلوں کے واقعات جو ہیں ان کو اسٹڈی کر کے عقل کر لو، تو یا پھر جو ہے نا وہ ایسی سچویشن میں اینڈ اپ ہو کے جہاں پہ جب نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا، اور جب شدید قسم کی جو ہے نا انسان ڈپریشن میں، سٹریس میں اور انگزائٹی میں چلا جاتا ہے، اور مستقل تکلیف ہوتی ہے، جسمانی، ذہنی، نفسیاتی، ہر طرح کی ایموشنل اس کو، تو پھر وہ ایسی سچویشن میں وہ تمہیں کر دیں گے اور کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیں گے۔ تو اس لیے محتاط رہو پہلے سے ہی اپنے آپ کو۔ اور یہ بات صرف ظاہر ہے ہم نان مسلمز کے بارے میں نہیں کہی، یہ بات تو ہمیں ویسے بھی کہی ہے نا، جیسے قرآن پاک میں یہ ہے کہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ وہاں پہ کچھ مینشن نہیں کیا کہ یہ اہل کتاب میں سے بنانے کی وجہ سے کیا، یا جو بھی اللہ سے نہیں ڈرتا، جس کی وجہ سے بھی آپ کے دین کو خطرہ ہے، جس کی وجہ سے بھی آپ کی آخرت کو خطرہ ہے، اس سے ہوشیار رہو۔ اب وہ لوگ جو مسلمان ہیں اور مسلمانوں والے کام نہیں کرتے، آپ کو دین کے میں آگے بڑھانے کی بجائے پیچھے ہٹاتے ہیں، آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی رکھنے سے بھی ان کے ساتھ بھی پرابلم ہوگی نا۔ اور یہاں پہ جو راز شیئر کرنے کی بات ہے وہ خاص طور پہ جنگ کے سینیریو میں ان لوگوں سے ظاہر ہے جو آپ کے کھلم کھلا دشمن ہیں، جو دوسری سائڈ پہ ہیں، ان کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ ہاں انتم، تم ہی وہ لوگ ہو، اولائی وہ جو تحبونہم محبت کرتے ہو، ہم ان سے، وا اور لا نہیں، یحبون وہ محبت کرتے، کم
تم سے، وا اور تؤمنون تم ایمان لاتے ہو، بالکتابی کتاب پہ، کلہ سب کی سب، پوری کی پوری۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ تم ہی وہ لوگ ہو، یعنی تم تو یہ کرتے ہو، تمہارے دلوں میں تو یہ ہے، یہ صحابہ کی تعریف کی جا رہی ہے، یہ ان لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے، کسی بھی زمانے میں ہوں، ہم میں سے ہوں، ان میں سے ہوں، جو واقعی محبت رکھتے ہیں، کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو، کس چیز کی محبت رکھتے ہیں؟ کہ وہ آگ سے بچ جائیں، وہ خرابی سے بچ جائیں، وہ آخرت خراب ہونے سے بچ جائیں، اور ان کے لیے سچی خیر خواہی، سچی تڑپ۔ اب تو سن کے اور یہ پڑھ کے دل اپنا ٹٹولتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ہم اس طرح کی محبت رکھتے ہیں، کیا واقعی اللہ کی خاطر ہم اس طرح کی خیر خواہی رکھتے ہیں؟ اگر کوئی محبتیں ہیں، اگر کوئی دوستیاں ہیں، اگر کوئی ہمسائیگی ہے، یا جابس پہ یا اس طرح پہ کوئی ریلیشن ہے، تو وہ کس وجہ سے ہے؟ کیا اس لیے ہے کہ وہ آگ سے بچ جائیں اور اس دین کو سمجھ لیں، اس دین میں آ جائیں کہ جس کی وجہ سے دنیا بھی اچھی ہو جائے ان کی، اور آخرت بھی اچھی ہو جائے؟ لیکن یہاں پہ ان لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے کہ جو واقعی ایسا رکھتے ہیں، تو ان کے بارے میں کہا جائے کہ ہاں انتم اولئک تحبونہم، تم ہی ہو جو ان سے محبت رکھتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ اور اس کی دلیل کیا دی؟ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، کہ تم ایمان لاتے ہو کتاب پہ سارے کا سارا، ساری کی ساری پوری بات پہ ایمان لاتے ہو۔ وہ کیا ہے کہ جہاں تک ان کا سلسلہ تھا، ان کا معاملہ تھا، وہ ایمان لائے ہیں، اس کے بعد نہیں لاتے، اس کے بعد نہیں مانتے۔ تو یہ ریزن ہے، یہ ریزن نہیں ہے کہ بلا وجہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ان کے دشمن ہو یا وہ تمہارے دشمن ہیں۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ اور اذا جب لقو ملتے ہیں، کم تم سے، قالو تو وہ کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لائے۔ اب اس آیت کو پڑھ کے ایسے لگتا ہے کہ یہ صرف یعنی جس کو کہتے ہیں نا اہل کتاب یا نان مسلم کے بارے میں نہیں ہے، کیا ہمارے اندر ایسے لوگ نہیں پائے جاتے؟ جب تم ان سے ملتے ہو تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، دیکھو ہم بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی تو نمازیں پڑھتے ہیں، نماز نہیں بھی پڑھتے مسلمان تو ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو ہمیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، ہم جلوس نکالتے ہیں، ہم اتنی یعنی کہ جھوم جھوم کے نعتیں پڑھتے ہیں، ہم 11ویں کا ختم دلاتے ہیں، تم کون ہوتے ہو ہمیں یہ کہنے والے؟ تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک جنرل اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں دے دی ہیں، گائیڈنس دے دی ہے، ڈائریکشن دے دی ہیں، اب اپنا دماغ استعمال کرو، اور پھر جو ہے نا ان کن تم تاکلون، پھر عقل کرو گے کہ نہیں کرو گے۔ وَإِذَا خَلَوْا اور جب خلو، پہلے بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں بھی، علیحدہ ہونا، خالی ہونا، یعنی اکیلے ہوتے ہیں، عدو کاٹتے ہیں، علیکم تمہارے اوپر، الاناملہ اپنی انگلیاں، من سے الغیظ غضب کی وجہ سے، غیظ کی وجہ سے۔ تو جب جہاں پہ جو ہے یہ بات ہوتی ہے کہ جہاں پہ کچھ نہیں بول سکتے، جہاں پہ نہیں حاوی ہوتے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ سامنے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی تو ایمان والے ہیں نا، لیکن جب در پردہ ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر انہیں اتنا شدید غصہ آتا ہے کہ اپنی انگلیاں کاٹنے لگتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے، موتو مرو، بغیظکم اپنے غصے کے ساتھ، اپنے کینے کے ساتھ، اپنے دلوں میں جو تمہارے نفرت بھری ہوئی ہے اس کے ساتھ مرو، یعنی اپنی، جب اس سے یہ بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات کہ جب ہم کسی کے اوپر اتنا زیادہ غصہ کرتے ہیں اور کسی کے بارے میں اتنی زیادہ شدید اپنے دل میں نفرت اور تنگی رکھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اپنی ہی موت کو قریب کرتے ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ علیم جاننے والا ہے، بذاتی اس سب کو، الصدور جو دلوں میں ہے، جو دلوں میں ہے، اللہ تعالیٰ اس سب کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ان اگر تمسس مس کرنا، ٹچ کرنا، کم تمہیں چھو جائے، ٹچ کر جائے تمہیں، حسنتن کوئی بھلائی، تو سو ہم، تو کیا ہوتا ہے؟ سو ان ہم نے پیچھے بھی پڑھا نا، سو برائی، برا لگنا نا، تسو ہم تو بہت برا لگتا ہے انہیں، ان اور اگر تصبکم اصابہ یصیبو پہنچنا، پہنچے تمہیں، کم تمہیں، سیئاتن سیئہ برائی، یفرحو فرحت، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا فرحت، یفرحو تو خوش ہو جاتے ہیں، بہا اس سے، با اگر، ابا اور، ان
اگر تصبرو تم صبر کرو، وا اور تتقو تقوی اختیار کرو، ڈرو کانشیس رہو، لا نہیں یضرو نقصان پہنچا سکتے، کم تمہیں، قیدہم قید سازشیں، پلاننگز، ہم ان کی، شیئا ذرا بھی، انا بے شک اللہ اللہ بما ساتھ اس کے، یعملون جو وہ کر رہے ہیں، محیط اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، سب کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے اس کے سرکل میں ہیں، وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان تمسسکم حسنۃ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، تسوہم تو انہیں بہت بری لگتی ہے۔ یہ عام طور پہ ظاہر ہے اس سنیریو میں اہل کتاب کے بارے میں ہے، لیکن ہماری زندگی میں ہمارے ارد گرد جو کوئی بھی ہو، جس کے ساتھ ہمارا اس طرح کا ریلیشن ہے، جس کے ساتھ ہماری اس طرح کی پرابلم چل رہی ہے، تو اس سب کے بارے میں یہ ہدایت ہے، ہمیں اس سے سبق کیسے ملے گا، ہم نے کیا کرنا ہے اس کے مقابلے میں، یہ سب ہم اس سے سیکھیں گے کہ اگر کوئی بھی تمہیں ان تمسسکم حسنۃ اگر تمہیں کوئی مس بھی کر جائے، ٹچ بھی کر جائے بھلائی نا، کوئی اچھی بات تمہیں پہنچ جائے، تسؤہم تو ان کو برا لگنے لگ جاتا ہے، بہت برا لگتا ہے۔ تو ہم کبھی کبھی جب بھی میں آیتیں پڑھتی ہوں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ یہود جو تھے وہ اس طرح سے کرتے تھے، دشمن تھے، مشرکین تھے، آگے احد کا ذکر آ رہا ہے، ان کی یہ بات ہے، انہوں نے ایسے کیا تھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ آ گئے اور پھر ایک اسٹیج ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی، لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے تو ان کو بہت تنگی اور تکلیف پہنچتی تھی، اور مسلمانوں کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظاہر ہے غلبہ دیا، پھر آگے پھر ان کے پاس مال دولت آنی شروع ہو گئی، تو وہ ان کے لیے بہت جان کا حملہ وہ تھا ایک طرح سے۔ تو لیکن ہم کبھی سوچیں کہ اپنے آپس میں ادھر ادھر اپنی نظر دوڑائیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ اب ہم ودن جو ہے نا فیملیز اور ودن سبحان اللہ خاندانوں کے سب کچھ ہو رہا ہے نا، اور ہم اسی طرح کے ہو گئے ہیں، ہمارے اندر یہ باتیں وہ اسی طرح سے سرایت کر رہی ہیں نا، کہ بجائے اس کے کہ ہم وہ سارا غصہ، وہ ساری نفرت، وہ سارا زور، وہ سارا ایمان، یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا ہے کہ آپس میں بہت نرم ہوتے ہیں اور دشمنوں پہ بہت سخت ہوتے ہیں، تو وہ ہم کریں، ہم نے آپس میں وہ ساری چیزیں کرنی شروع کر دی۔ تو اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو اس سے خوشی ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ لیکن کیا ہے کہ اس کا یہ آپ دیکھیں جنرل ہے سب کے لیے، جہاں پہ بھی ایسی سچویشن ہو، جہاں پہ بھی ایسا معاملہ ہو، تو کرنا کیا ہے، چاہے وہ نان مسلم ہیں دشمن آپ کے، اور چاہے کوئی آپ کا اپنا ایسے ہو گیا ہے، وَإِن تَصْبِرُوا اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور متقی بن جاؤ، پرہیز کرو، گاڈ کانشیس رہو، سبحان اللہ، اگنور کر دو، صبر کر لو، اور تقوی اختیار کر لو، اللہ سے ڈرو، اپنا جواب دیتے ہوئے، اپنا جس کو کہتے ہیں نا بدلہ لیتے ہوئے ڈر جاؤ اللہ سے کہ اللہ میں نے تیرے حوالے کیا، تیرے اوپر چھوڑ دیا، تو ہی مجھے اس کی شیطانیت سے، اس کے پلان سے، اس سے مجھے بچا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اللہ بما یعملون محیط، وہ جو بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سرکل کیے ہوئے ہیں، یہ اس سرکل سے باہر نہیں نکل سکتے، جب باری آ گئی، جب اللہ کی پکڑ آ گئی تو پکڑے جائیں گے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ جہاں سے اسکیپ کر جائیں۔ اگلی آیات جو ہیں وہ غزوہ احد کے سنیریو میں ہیں، اس میں جو ہے وہ خاص طور پہ اس کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے کہ جو کچھ ہوا تھا۔ تو 5 منٹ رہ گئے ہیں، ہم تھوڑا سا نا اس میں صرف یہ دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد میں، غزوہ احد کے بارے میں یہ ساری جو تفصیلات ہیں اس کو تھوڑا سا مختصر اس واقعے کو اگر آپ جانتی ہوں گی، انشاءاللہ ہم نے رحیق المختوم شروع کی ہے، وہاں ہم تفصیل سے پڑھیں گے، اور اس کے بارے میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات یہاں پہ آئی ہیں، پھر ہمیں اور اچھے طریقے سے ان کی سمجھ آئے گی۔ اس کا ایک خاص سنیریو تھا، خاص مقصد تھا، خاص سبق سکھانا مقصود تھا مسلمانوں کو، اس میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر یہاں پہ کیا ہے، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو ہم تھوڑا سا مختصر دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غزوہ بدر میں مسلمانوں نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ نے جب
جو تھا رحمان کے گروہ نے جب فتح پائی تو کفار کو ظاہر ہے وہ بہت شدید اس کے اوپر غصہ آیا، بہت زیادہ تکلیف ہوئی، تو انہوں نے واپس جا کے ظاہر ہے ان کے بڑے بڑے جو تھے ایک طرح سے جرنیل کہہ لیں یا ان کے لیڈر جو تھے وہ مارے گئے، ابو جہل سمیت۔ تو اس میں جو تھا انہوں نے پھر ان کے پاس اب ان کو شدید غصہ تھا، شدید تکلیف تھی، انہوں نے قسمیں کھائیں کہ ہم سر میں تیل نہیں ڈالیں گے، ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ہم چھاؤں میں نہیں بیٹھیں گے، پتہ نہیں کیا کچھ نا، کہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، اسٹرینتھ لینے کے لیے کہ ہم نے اس کا بدلہ ضرور لینا ہے۔ تو اب وہ اس بدلے کے لیے انہوں نے غزوہ بدر میں جہاں 1000 لے کے آئے تھے، غزوہ احد میں 3000 لوگ لے کے آئے۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ انہوں نے اپنی اولادیں اور اپنے مال جو تھے وہ کیا تھا کہ اس دنیا کی زندگی میں اس طرح کے کاموں میں لگا دیے، تو اپنے اوپر ظلم کیا، اور وہ سب کا سب کیا ہوا کہ وہ اس طرح سے ختم ہو گیا کہ جیسے سخت ہوا شدت والی چلے اور سب کچھ جو ہے وہ اس کو ختم کر دے۔ وہ اسی حوالے سے بات ہوئی تھی۔ اب آگے جو ہے یہاں پہ اس کے بعد پھر انہوں نے ایسی زبردست تیاری کی اور وہ پہنچے، اور پھر جو تھا لڑائی جب ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ یہیں سے شروع ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے، انہوں نے سب کی پوزیشنز جو تھیں، جو مورچے تھے، جو فوج کی ترتیب تھی، اس کو بہترین طریقے سے انہوں نے کیا، یعنی انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کرنے سے پہلے اپنے اونٹ کو باندھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو حدیث ہے اس کے مطابق، یعنی انہوں نے پورے انتظامات کیے۔ اور پھر وہاں پہ کچھ لوگوں کو ایک مورچے پہ، جبکہ شروع میں تو یہ تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ خود مدینہ میں ہی رہ کے جنگ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن کچھ جو جوان تھے جو بدر میں حصہ نہیں لے سکتے تھے، انہوں نے باہر جانے کا مشورہ دیا، اور عبداللہ بن ابئی کی بھی یہی رائے تھی کہ مدینہ میں رہ کر ہی جنگ کی جائے۔ لیکن جب مسلمان وہاں سے نکلے تو اس نے پھر کہا کہ میری بات نہیں مانی گئی تو میں جو ہے وہ علیحدہ ہو رہا ہوں۔ اس میں بڑی حکمتیں تھیں، بڑی مصلحتیں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب وہ واپس لوٹا تو منافقین کو مسلمانوں سے علیحدہ کر دیا، منافق اس میں سے نکل گئے۔ اس کے بعد جو تھا جو بالکل کم عمر لوگ تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ کر دیا۔ یہاں پہ صاف صاف جو چیزیں تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا۔ پھر جو مومنین تھے ان کی تربیت کے لیے جن لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مورچے پہ کھڑا کیا تھا، جو کہ پہاڑی پچھلی طرف تھی جہاں پہ جنگ ہو رہی تھی، اس کے تیر اندازوں کی ایک ٹولی، ان کو جو حکم دیا گیا تھا اس سے انہوں نے روگردانی کی، آپ نے انشاءاللہ پڑھا ہوا ہوگا۔ تو اس میں جو تھا جب وہ وہاں سے ہٹے، انہوں نے دیکھا کہ پہلے مسلمان ظاہرہ فتح پا رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان فتح پا رہے ہیں تو وہ وہاں سے ہٹ گئے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر آپ دیکھو کہ چیلیں جو ہیں وہ لاشیں ان کو نوچ رہی ہیں پھر بھی تم نہ آنا، لیکن انہوں نے سب نے اس میں اختلاف رائے کیا، کچھ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن جو ہے ان کی لاشیں چیلیں نوچے گی، اور دشمن کو تو شکست ہو گئی ہے، وہ تو بھاگ رہا ہے، تو یہ بات تھی، اور اس طرح کی چیزیں۔ تو جب وہ وہاں سے ہٹے تو اس کے بعد جو ہے خالد بن ولید تھے اس جنگ میں، ظاہر ہے وہ شاہین کی نظر رکھتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اس درے سے ہٹ رہے ہیں، اور وہ پورا پیچھے سے یو ٹرن لے کے آئے اور انہوں نے آ کے ادھر سے حملہ کر دیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود جو تھی وہ چہرے میں پیوست ہو گئی، بہت زیادہ خون نکلا، حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے، اور ان کا کافی زیادہ حلیہ جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا۔ اور ایسی ہی چیزوں کو جیسے ایسے موقعوں پر ہوتا ہے کہ جو تھوڑی سی بھی بات جو ہے اس کو تحقیق کیے بغیر آگے پھیلا دیا جاتا ہے، وہ پھیلا دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد صحابہ نے جو تھا وہ ہمت ہار دی، بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے لوگ جو تھے وہ دوسروں کو جوش دلا رہے تھے کہ اگر وہ فوت ہو گئے ہیں، اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ہم نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے بہت زیادہ بھگدڑ مچی، اور بہت زیادہ یہ ساری چیزیں اس طرح سے ہوئیں، 70 مسلمان جو تھے شہید ہوئے، اور بہت زیادہ نقصان ہوا، اور تو ایسی جو ساری جو سچویشن تھی اس کو اس میں بیان کیا گیا، اس میں بہت زیادہ سبق ہیں مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے۔ اور پھر یہ بات سب سے اہم کہ کچھ بھی ہو جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے جہاں بھی ہٹو گے وہاں پہ ضرور ہی، چاہے جتنی بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے اگر آلویز فتح ہو تو پھر تو پتہ ہی نہ چلے نا کہ کون
چھانٹ کے جو اللہ نے علیحدہ علیحدہ کرنا ہے اس میں وہ بات نہیں رہ جاتی پھر نا، کہ اگر مومنوں کو ہمیشہ پتہ ہی ہونی ہے، اس میں سے پھر وہ چھٹ جانے والے، اس میں سے پھر جو کمی اور خامی کرنے والے، اور پھر اس میں سے یہ ساری چیزیں، اور پھر جو سبق سیکھنے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ بتانے سے ہمیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، جب ہم اس کے گو تھرو ہوتے ہیں پھر ہی ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. تو یہ ساری باتیں مقصود تھیں، تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا اس میں ذکر کیا ہے، اور اس میں بہت سارے سبق ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے کلاس میں ہم یہاں سے شروع کریں گے جہاں سے غزوہ احد کا ذکر شروع ہو رہا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.